جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شفقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 17 رمضان المبارک، تو اسی والے سے ہم بات کریں گے۔ تو کچھ سوالات ہیں آپ کے، ان پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے۔ تو چلتے ہیں شہزاد صاحب کی طرف۔ جی حافظ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم تلاوت ہوگی، یا تلاوت کے بعد ہم ایک نعت سنیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حافظ صاحب جی بسم اللہ کریں۔ درود پاک۔ جی محمد دیا کیا تعریفاں سناواں، سبحان اللہ۔ محمد دیا کیا تعریفاں سناواں، 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 او دی کالی کملی تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، محمد دیا کیا تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، محمد دی خاطر بڑی دنیا ساری، محمد دی خاطر بڑی دنیا ساری، او دی دید نو ترس نوری تے ناری، او دی دید نو ترس نوری تے ناری، او دا ورد ہر دم میں کیوں نہ پکاواں، او دا ورد ہر دم میں کیوں نہ پکاواں، محمد دیا کیا تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، بڑا ظلم مکے دے کافر کماندے، بڑا ظلم مکے دے کافر کماندے، رہے وچ رہواں دے کنڈے وچاندے، رہے وچ رہواں دے کنڈے وچاندے، منگیاں انہاں لئی بھی سوہنے دعاواں، جی منگیاں انہاں لئی بھی سوہنے دعاواں، ہاں منگیاں انہاں لئی بھی سوہنے دعاواں، محمد دیا کیا تعریفاں سناواں، محمد دیا کیا تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے۔ تو شہزاد صاحب، رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ بہترین جا رہے ہیں۔ اساتذہ کی دعائیں ہیں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ استاد محترم کی زیارت بھی ہو گئی اور ان کے سامنے کچھ حاضری کا شرف بھی آپ کے توسط سے اللہ نے یہ موقع عطا کیا۔ میں استاد جی کی دعاؤں کے لیے بہت درخواست کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔
ٹھیک ہے بہت جی، خوشی ہم ہوئی مفتی صاحب کی طرف بھائی چاہتے ہیں۔ شفقت صاحب کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی، میں دعا گو بھی ہوں ان کے لیے بھی، آپ کے لیے، اور بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ مہربانی، کہ شکریہ چلو اس توسط سے جو ہے وہ کچھ اچھے پیغامات اور مسائل لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں، اللہ جزائے خیر۔ جی۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، تو غزوہ بدر کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس دن کی اہمیت کا، اس دن کے حوالے سے مکمل جو ہے وہ نالج ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری، کفر اور اسلام کا یہ فیصلہ کن معرکہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی روشن باب ہے۔ اس غزوے میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ایک فیصلہ کن معرکے کی حیثیت عطا فرمائی تھی، اور محققین علماء لکھتے ہیں کہ اسلام کی فتوحات کا دروازہ یا ایک بنیادی جو ایک محور ہو سکتا ہے، نقطہ ہو سکتا ہے، وہ غزوہ بدر ہے، جہاں مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ کہاں 313 ہیں اور اکثر خالی ہاتھ، لاٹھیاں ہیں، چند ایک کے پاس تلواریں، وہ بھی پوری سوئی، یعنی ظاہری اسباب میں بالکل مقابلے کی کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ مد مقابل کفار کا پوری طرح اس دور کے جو تھیں اسلحے وغیرہ کی جو بھی صورتیں، جو بھی چیزیں ہوا کرتی تھیں، ان سے پوری طرح مسلح، یعنی آج کل کی زبان میں اگر میں اس کو یوں کہوں کہ پوری طرح ٹیکنالوجی جو اس دور میں تھی جی جی لڑائی کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، وہ پوری طرح مسلح تھے، اور افرادی قوت کا اپنے 3 گنا وہ زیادہ، وہ 1000، یہ 313 یا 314 کا قول آتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ جی جی لیکن ادھر اللہ کے نبی کی ساری رات کی رو رو کر اللہ کے سامنے جو دعائیں، اور انتہائی جو ہے وہ اللہ کے سامنے اس کا گریہ و اظہار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی، آپ فرماتے ہیں کہ جب معرکہ شروع ہوا تو میں کچھ دیر قتال کر کے حضور کی خدمت میں کسی کام کے لیے، آپ کا جو ایک عریش، ایک چھپر لگا ہوا تھا ایک طرف، جہاں سے آپ گویا کہ کمان کر رہے تھے، کہتے میں آیا تو دیکھا اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھے ہوئے دعا، فتح کی دعا مانگ رہے، واپس چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد معرکہ اپنی وہاں پر جو بھی خدمات تھی اس میں حصہ ڈالنے کا، پھر آیا کہ اب حضور علیہ السلام شاید تشریف فرما ہوں گے، تو جو بات کرنی تھی پھر آئے، تو پھر اسی طرح حضور سجدے میں ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ کافی دیر کے بعد آئے، کہتے ہیں پھر بھی اللہ کے نبی جو ہے وہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معرکے میں پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے اتارے تھے، اور بدر کے میدان میں آج بھی اس کی نقشہ وہاں پر جو ہے وہ جا کر سمجھ آتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس معرکے کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی نے جس صبح جنگ تھی اس سے پہلے رات کو صحابہ کو نام لے لے کر بتایا تھا کہ فلانا کافر، کافروں کا سردار، فلانا بڑا جو ان کا سرغنہ ہے، وہ یہاں کل آپ کو پڑا ہوا ملے گا، فلانا یہاں ملے گا، اور عین صحابہ اکرام روایت میں آتا ہے عین انہی جگہوں پر اس کافر کی، ان کے جو سردار تھے کافروں کے، مشرکین کے، ان کی لاشیں وہاں پائی گئیں جہاں جہاں جناب نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہاں یہاں آپ کو ملیں گے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ اسلام کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ فیصلہ کن جنگ ہے جو میدان بدر کے اندر جو ہے وہ لڑی گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ باقی میں یہ کہوں گا کہ ہماری مسلمان نسل کو فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی روشن تاریخ، اپنے کردار، اپنے اکابر، ان کی یہ کتابوں میں سیرت کے اندر پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ مسلمان نے کبھی بھی اسباب کے اوپر انحصار نہیں کیا، اسباب اختیار کرنے اللہ نے بنائے، لیکن ان پر انحصار کر کے بیٹھ جانا، مسبب الاسباب سے نظر ہٹا دینا، یہ بہت بڑی ایک کوتاہی ہوتی ہے۔ اس کو علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو اصل جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ایمان کی قوت سے لڑی جاتی ہیں، اسلحے کے زور پر نہیں لڑی جاتی، وہ تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ انحصار کرتے ہیں، مسلمان کی تو اصل طاقت ایمان کی ہے۔ اور اس آیت میں اسی غزوے کے بارے میں جو چوتھے اس بارے کی آیت ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم سر بلند رہو گے، غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن پورے ہو۔ یہ سبق ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہر محاذ پر فتح مسلمان کا مقدر ہے۔
اگر ایمان میں کمزور ہے آج جیسا کہ ہمارا حال ہے تو پھر معاملہ وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، حج اور عمرے کو ذرا مختصر بیان کر دیں. حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. جیسے نماز ایک اہم رکن ہے، روزہ ایک اہم رکن ہے، زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، ایسے چوتھا بنیادی رکن اسلام کا وہ حج ہے. حج صاحب استطاعت آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. صاحب استطاعت کا لفظ میں بول رہا ہوں، مطلب جس آدمی کے پاس اتنی مالی گنجائش ہو کہ اپنے آنے جانے کے اخراجات بھی برداشت کر سکے، اور اس کی جو زیر کفالت افراد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں اور افراد بھی ہو سکتے ہیں، تو زیر کفالت افراد کا اتنے دنوں کا نان نفع خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو. اس آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہوتا ہے. اور حج جو ہے جناب نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں ایک ہی حج فرمایا ہے، یعنی کہ عمرے آپ علیہ السلام نے بعض روایت میں 3 کا بھی ہے اور 4 کا بھی آتا ہے، کیونکہ وہ ایک جو صلح حدیبیہ والا تھا وہ حکماً عمرے کے حکم میں، لیکن آپ نے بہرحال 3 یا 4 عمرے کیے ہیں. حج آپ نے ایک ہی فرمایا ہے. اور حج جو ہے وہ جب فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. آج کل لوگوں کو ہمیں جو ہے وہ معاشرے میں لوگ اس حوالے سے بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ پیسے جمع ہیں، کہتے ہیں نہیں جی میں تو اپنی بیٹے کی شادی کرنی، ابھی کاروبار کو وسعت دینی ہے، ابھی گنجائش نہیں ہے، ابھی تو میں نے مکان بنانا ہے، پلاٹ بنانا ہے. یہ ساری ہمارے جو سمجھے کہ دھوکے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری احادیث میں جناب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق وافر اللہ کی طرف سے اس کو ملے، کشادگی کے ساتھ ملے، خوب ملے اللہ کی طرف سے، تو وہ کثرت سے حج عمرے کیا کریں. یہ حدیث شریف میں جناب نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آج کل کے دور میں 12 لاکھ کا حج ہے، حیثیت ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی 12 لاکھ تو خرچ ہو گئے ہمارے. اب 50 لاکھ کا کاروبار ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر 2 آدمی حج پہ چلے گئے تو آدھے تو گئے، 25 لاکھ گئے تو ہمارا کاروبار کم ہو جائے گا. حقیقت یہ ظاہر میں نظر آتا ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہر چیز میں کار فرما ہوتا ہے. اس سے ظاہر میں مال کم ہوتا نظر آئے گا، حقیقت میں بہت بڑھ جاتا ہے. تجربہ شرط ہے. اور عمرہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن سنت، کچھ علماء کے نزدیک واجب ہے، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک وہ سنت ہونے کا قول اس میں زیادہ ہے. تو وہ تو اس کی کوئی وقت بھی نہیں ہے، صرف 5 دن ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، باقی پورا سال جب چاہے عمرہ کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو مولانا صاحب ہم یہاں پر کچھ سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے جو ہمارے ناظرین ہم سے پوچھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر. جی کیا دوران عدت عورت حج یا عمرہ پر جا سکتی ہے؟ دوران عدت اصل تو یہی عدت کے لیے کہ اگر شرعی ضرورت نہ ہو تو پھر عورت کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اگر حج کا داخلہ انہی دنوں میں بھرا جا رہا ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ عدت کے ایام میں نہ کرے وہ. اور اگر پہلے سے داخلہ بھرا ہوا ہے، جیسے ڈیٹ آ گئی اور انتقال ہو گیا خامند کا یا طلاق ہو گئی، پھر چونکہ مجبوری بھی اس میں کسی حد تک آ جاتی ہے کہ پھر ایک جانا اپنی مرضی سے تو نہیں ہے، تو پھر اس میں محرم کے ساتھ جو ہے وہ اس میں جو ہے حضرات گنجائش نکال دیتے ہیں کہ وہ جا سکتی ہو، شرعی پردے کے ساتھ اور باقی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جائے وہ. ٹھیک ہے. کیا حج اور عمرہ کے سفر میں شرعی اعتبار سے حیض روکنے کی دوائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور عام طور پر یہ پیش آتا ہے لوگوں کو. شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں یہ چیز ہے انسان کی ضرورت، یعنی طبی اور ڈاکٹری لحاظ سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو. تو اگر ڈاکٹر صاحب کی رائے یہی ہے کہ اس سے کوئی خاتون کو، عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کہ جسم میں کسی قسم کا کوئی ایسا انفیکشن یا یوں کہنے کہ کوئی خرابی یا تکلیف والی بات نہیں ہوگی، تو اس میں دوائی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ پھر بعض لوگوں کے دن تھوڑے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں شرعی طور پر عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکی، تو دوائی کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وقت کھلا ہو اور صحت کے خراب ہونے کا خدشہ ہو تو پھر دوائی سے بچ کر ان دنوں میں انتظار کر لیں، دوائی نہ کھائیں، انتظار کر لیں، جب پاک صاف ہو جائے تو پھر وہاں چلے جائیں. بہرحال شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر منڈوانے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ یہ حلق اس کو کہتے ہیں شرعی طور پر حج یا عمرے کے اندر. حج کے افعال کے بعد 12 کو 11 کو بھی
اور 10 کو بھی اصل 10 کو ہوتا ہے، 10 کو قربانی وغیرہ کے بعد ہوتا ہے حلق. حلق کہتے ہیں سر کو منڈوا دینا، جی اور قصر کہتے ہیں کہ پورے بال جس کو ہم اس طرح پھروانا کہتے ہیں، منڈوا دینا. منڈوایا نہیں ہے، بال کٹھے کر کے ایک انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹ دیے جائیں، یہ بھی جائز ہے. حلق کروانا افضل ہے، یعنی زیادہ ثواب ہے، اس میں بہتر ہے. لیکن اگر حلق نہیں کروایا، بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیے تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ حکم مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے. ان کے بالوں کا کٹھا کر کے آخری کونا جو ہوتا ہے ایک پورے کے برابر، اسے تھوڑے سے زیادہ وہ کاٹ لیے جاتے ہیں کٹھے کر کے. تو اس کے لیے یہی جو ہوتا ہے وہ حکم ہے احرام کھولنے کا. مرد کے لیے ہے کہ حلق کروا لے تو افضل ہے، قصر کروا لے تو بھی جائز ہے. احرام عمرہ یا عمرہ یا حج کے بعد احرام کھولنے کے لیے آخری عمل یہی ہوتا ہے. حلق کروانے کے بعد یا قصر کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، احرام گویا کہ کھل جاتا ہے، کھول لیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، اگر کسی آدمی نے حج کی ادائیگی سے پہلے عمرہ کر لیا، کیا عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا. شرعی طور پر اصل یہ ہے کہ اشہر حج ان کو کہتے ہیں. جی ان دنوں میں اگر کوئی آدمی حدود حرم میں موجود ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اگر کہ اس کے پاس مالی حیثیت پہ نہ ہو. تو اشہر حج شوال سے شروع ہوتے ہیں. عید کا چاند نظر آنے کے بعد، عید الفطر کا شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اگر ان دنوں میں آدمی حدود حرم کے اندر، حرم کی حدود میں موجود ہو اور حج نہ کیا ہو تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. لیکن آج کل پھر اس میں مسئلہ یہی ہے کہ حکومت کے جو معاہدے ہیں، ویزا لیا ہوا ہے، واپسی کی ٹکٹ شوال میں ہے، تو اس کی اپنی مرضی سے رکتا ہے، تو حکومت کے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو پھر یہ مجبوری کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ بہرحال حج اگر گنجائش ہو تو کرنا تو چاہیے اس کو، لیکن حج فرض ہونے میں پھر علماء اس میں رعایت اور نرمی دیتے ہیں، کیونکہ اپنی مجبوری کی وجہ سے واپس آنے پر مجبور ہے. حکومت کے معاہدے کی خلاف ورزی اگر چھپ کے رہے گا یا زبردستی حج کرنے کی کوشش کرے گا تو قانون کے خلاف چلے گا، یہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا سعودیہ کے قانون. اس لیے پھر نرمی ہے اس میں. جی ٹھیک. اچھا مولانا صاحب، اگر کسی کے ذمہ قرض ہو تو وہ شخص حج کر سکتا ہے؟ اس پہ حج یوں کہیں گے کہ فرض نہیں ہے. اگر اس کے پاس مال بھی ہے لیکن قرضہ دینا ہے، اور قرض نکالنے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے وہ اس کی ضرورت حج کے لیے پورا نہیں ہو سکتا، تو اس پہ حج فرض نہیں. باقی اگر شوق سے کرتا ہے تو ہو تو جائے گا. لیکن ایسے آدمی کو پھر بہتر تو یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت قرض ہے، چلو پھر تو وہ بندہ اپنے دوست احباب سے بھی ایسے سفر کے لے لیتا ہے کہ یار میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ بندہ لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بہت زیادہ ہو، کئی لاکھ اب قرض لے کے یا قرض موجود ہے لیکن یہ پہلے حج عمرے کر رہا ہے، تو بہرحال اس میں حقوق العباد کی جو ہے نا وہ کوتاہی کا خطرہ ہے. پہلے ان کا قرض ادا کرے پھر حج پہ جائے، بہتر یہ. جی ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، یہاں پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے چلتے ہیں شہزاد صاحب کی طرف. جی حافظ صاحب. جی ماشاءاللہ، استاد جی کی گفتگو سنی، بڑا مزہ آیا. تو استاد جی نے صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شان صحابہ آپ کو سناؤں. جی جی ماشاءاللہ. جی اجازت ہے شان صحابہ میں؟ شعر بہت خوبصورت انداز میں. خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، 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 تہوں سننی پتا لے دے، تہوں سننی پتا لے دے، اے نعرہ چار یاراں دا. نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر، نبی صدیق
علی عثمان بھی دے گئے، عمر دے گئے، علی دیدی عمر دے گئے، علی دیدی نظارہ چار یاراں دا تہوں سننی پتا لیندے، اے نعرہ چار یاراں دا ابو بکر عمر عثمان علی حیدر ایویں لگ دن، ابو بکر عمر عثمان علی حیدر ایویں لگ دن، جویں لکھیا خدا ہووے، جویں لکھیا خدا ہووے، سپارہ چار یاراں دا تہوں سننی پتا لیندے، تہوں سننی پتا لیندے، اے نعرہ چار یاراں دا میں نہیں مردا عدی مسنو کدی مومن قسم رب دی، میں نہیں مردا عدی مسنو کدی مومن قسم رب دی، جیڑا منکر منیندا نہیں، جیڑا منکر منیندا نہیں، اشارہ چار یاراں دا تہوں سننی پتا لیندے، اے نعرہ چار یاراں دا۔ ماشاء اللہ جی مولانا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، والدین مقروض ہوں اور بیٹا صاحب حیثیت ہو تو کیا ایسی صورت میں بیٹے کا حج کرنا جائز ہے؟ جائز تو اس کو بہرحال ہم کہیں گے، مطلب یہ ہے کہ حج میں تو نقص نہیں ہے، لیکن بات یہاں پر اصل میں والدین کے حقوق کی ہے جی کہ بیٹے کے پاس گنجائش ہے اور والدین جنہوں نے سب کچھ گویا کہ وہ سبب بنے اولاد کو دینے کا، یعنی سب سے بڑا یہ ہے کہ وجود کا سبب کون ہے؟ ماں باپ ہے نا، تو ان کی اولاد کو فکر نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کا انتہائی گرا ہوا درجہ ہے کہ جس آدمی کو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے، وہ مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، تو سعادت تو اس میں کہ حج سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرے۔ لیکن اگر بات قانون کی ہے تو بہرحال حج تو اس کا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال حق ماں باپ کے حق کی بہت بڑی کوتاہی اس میں پائی جائے، جس نے ماں باپ کا حق نہیں پہچانا، ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا مولانا صاحب اگر کوئی صاحب حیثیت ہو اور اس کی اولاد بھی بالغ ہو چکی ہو تو ایسے شخص کے لیے پہلے حج کرنا ضروری ہے یا بچوں کی شادی؟ جی اصل میں شادی کا یوں ہے کہ اسلام میں تو شادی پر جو اخراجات ہیں یہ کوئی قانونی حیثیت اسلام کی روح سے تو نہیں ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی کچھ رسمیں ہیں، کچھ ہم نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے توق غیروں سے دیکھ کر، کچھ رسم و رواج کے نام پر، اور زیادہ تر اگر میں یوں کہوں کہ شہرت کے لیے، اپنے آپ کو نمائش کرنے کے لیے کہ ہماری دیکھو ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہم نے اتنا بڑا پروگرام کیا، اتنے کھانے کھلائے، اتنا، اور نمائش جس کو کہتے ہیں دکھاوا، تو یہ چیز زیادہ ہے نا، ورنہ اسلام میں شادی کا تو اخراجات کا تو اتنا وہ نہیں ہے، جو سادگی کے ساتھ میسر ہو اپنے باپ کو ولیمہ کھلا دے بندہ، اور اپنی بیٹی کو شادی کرنے جو کچھ دے دے، تو یہ اس لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اصولی طور پر یہ ہے کہ اگر حیثیت ہے اس کی، یا تو بندہ پھر اس کو جو ہے یہ کہ اتنے جمع نہ کرے، جلد از جلد اس کو خرچ کر کے اپنے بچوں کے لیے جو لینا ہے لے کے رکھ دے، پیسے نہ رکھے، سامان لے کے رکھنا ہے، یا ان کو ان کی ملک کر دے، اگر اس کی ملک میں اتنا آئے ہی نہ تو مال نہیں ہوگا تو حج فرض بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر مال اس کی ملک میں پڑا ہوا ہے اور وہ اتنا ہے کہ حج اس کی وجہ سے اخراجات وغیرہ کر سکتا ہے، صاحب حیثیت بن جاتا ہے، بہرحال حج فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب چھوٹے بچوں کے حج اور عمرہ کرنے کے حوالے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نابالغ، شرعی طور پر وہ بالغ ہونے سے پہلے
किसी हुक्म के मुकल्लफ नहीं होते, चाहे नमाज है चाहे रोजा है। लेकिन जो समझदार बच्चे हो जाएं तो उनको नमाज का भी रोजे का भी तमाम अहकाम जो फराइज होते हैं उनके करवाने का हुक्म होता है, ताकि उनकी आदत बने और वो इनके अहकामात को, तरीक़ाकार को पहचान सके। तो इसलिए अगर माँ बाप के साथ समझदार बच्चे भी जाएंगे तो इस हवाले से तो ठीक है, लेकिन बहरहाल उनका बालिग होने के बाद अगर हज फर्ज हुआ है तो वो उनका बचपन पे किया हुआ हज काबिल कबूल नहीं होगा, दोबारा उनको करना पड़ेगा। जी ठीक हो गया। तो मौलाना साहब ट्रांसमिशन क्लास पे आप कोई मैसेज देना चाहें? बस मेरा पैगाम तो यही है कि जैसे एक सवाल आपने पूछा हुकूकुल इबाद और माँ बाप के हक के हवाले से, इस हवाले से हमारे मुआशरे में हुकूकुल इबाद के हवाले से बड़ी कोताही पाई जाती है, माँ बाप के साथ भी और बाकी अजीज व अकारिब के साथ भी। तो रमजान मुबारक देखें, इस हवाले से अल्लाह को राजी करने का महीना है। पहले जो कमियां कोताहियां रह गई हमसे, तो जब तक हमारी जिंदगी चल रही है, जिंदगी की ये सांस चले जा रही है, ये डोर टूटी नहीं है, हमारे पास मोहलत है। पिछली की तलाफी भी कर सकते हैं तौबा के साथ भी, और हक वालों को उनका हक देकर या राजी करके। बिलखुसूस मैं कहूँगा माँ बाप। देखिए अल्लाह के नबी का फरमान है, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद, कि रब की रजा वालिदैन की रजामंदी में छुपी हुई है, और रब की नाराजगी देखनी है तो वालिदैन की नाराजगी में आपको नजर आ जाएगा। यूं समझो कि अगर वालिदैन तुम्हारे नाराज हैं, तुम्हारी नमाज रोजा अपनी जगह है, लेकिन रब की रजामंदी, अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक से यही है कि रब की रजामंदी नहीं मिलेगी। ये बड़ी अहम चीज है। हुकूकुल इबाद इससे पता चलते हैं। मैं सबसे पहला हक यूं समझे कि अल्लाह रसूल के बाद वालिदैन का हक है। तो इस हवाले से हमें चाहिए कि हम हुकूकुल इबाद की, वालिदैन की और अपने बाकी बीवी बच्चे हैं उनका भी हक है। ये नहीं है कि आजकल हमारे मुआशरे में जैसे बीवी बच्चे हैं तो लोग उसमें अजीब सी वो कशमकश का वो शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बीवी बच्चों का अपना हक है, उनका भी हक दो। उनका जो प्यार मोहब्बत का हक है, ना नफ़क़े का उनका हक है, उनके बाकी हकूक है उनको भी दे। माँ बाप को उनका अपना मकाम दे, उनकी अपनी हैसियत है। बहरहाल ये हुकूकुल इबाद का बड़ा अहम और नाजुक मामला है, याद रख लीजिए। हुकूकुल्लाह दीन के इस हवाले से दो हिस्से हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि दीन के, पूरे दीन के दो हिस्से हैं। एक को हुकूकुल्लाह कहते हैं, दूसरे को हुकूकुल इबाद कहते हैं। यानी आधा दीन हमारा अल्लाह के हकूक से मुतालिक है, उसमें अल्लाह के हकूक आ जाते हैं, नमाज है, रोजा है, सब अल्लाह के हकूक है। और आधा दीन हमारा जो है वो हुकूकुल इबाद से मुतालिक है, वालिदैन के हकूक, बीवी बच्चों के, बहन भाइयों के, पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के, ताल्लुकदारों के, जिस चीज का ताल्लुक है ये सारे हुकूकुल इबाद में आ जाते हैं। उनके जो हकूक हैं वो भी दीन का एक हुक्म है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि बड़े मेहरबान हैं, बड़े करीम हैं, बड़े माफ करने वाले हैं और अहकमुल हाकिमीन है, तो उसके हक में अगर कोताही हमसे हो जाएगी तो उम्मीद है कि अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताहियां रह गई, किसी का हक खाया है, किसी को सताया है, माँ बाप का हक अदा नहीं किया, बीवी बच्चों का नहीं किया, बहन भाइयों का नहीं किया, और लोगों के हक मारे हुए, खाए हुए, उनके हक अदा नहीं किए, तो ये माफी नहीं मिलेगी जब तक वो हक वाले खुद लेंगे नहीं, नेकियों की शक्ल में, नेक अमाल की शक्ल में, या वो खुद अल्लाह की अता करदा बदले से किसी भी तरीके से वो खुद माफ नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह माफ नहीं करेंगे। ये कुरान करीम का और अहादीस का, हुजूर इस्लाम का फैसला। इसलिए इस हवाले से हमें इसकी खास तौर पर जो है मैं समझता हूँ फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक। जी ठीक हो गया जी। मौलाना मुफ्ती अमीर अहमद साहब और हाफिज शहजाद साहब, आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो बहुत शुक्रिया हमारी आज की ट्रांसमिशन उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रांसमिशन में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए जा रहे हैं हाफिज साहब की तरफ। जी हाफिज साहब। सब नाम प्यारे लगते ने, सब नाम प्यारे लगते ने, सब नाम प्यारे लगते ने। ए बकरा नाम मोहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगते ने। ए बकरा नाम मोहम्मद दा, अल्लाह दे बाद ज़माने विच, अल्लाह दे बाद ज़माने विच, ए चेहरे चयाम मोहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगते ने।
محبوب نے جاتے اعلان کیتا، محبوب نے جاتے اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کتاب، اس ویچ کے تن دیاں لیرانوں، اس ویچ کے تن دیاں لیرانوں، کیتا خوب اکرام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، سنگ دل وی کول تے آبادے، سنگ دل وی کول تے آبادے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، سنگ دل وی کول تے آبادے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، دشمن ویرا کی لک چپ کے، دشمن ویرا کی لک چپ کے، آسن کلام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، اے وکرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ اے چہرے عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے۔